کہ بہرحال جیسا میں نے کہا کہ جو حرام کھانے بتا دیے گئے، تو برتھ ڈے کا کھانا کیسا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کھانے کے تعلق سے جو بات آپ ذہن میں رکھے ہو یہ ہے، کسی بھی کھانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہے ان چیزوں میں سے پہلی چیز، 3 چیزیں، پہلی چیز جس مال سے کھانا کھلایا جا رہا وہ حلال ہو، دوسری چیز جس چیز کی نسبت سے کھانا کھلایا جا رہا وہ نسبت بھی حلال ہو، نسبت، برتھ ڈے، مہندی کی رسم، سانچک کی رسم، نسبت، کھانا چلیے پیسہ حلال ہے لیکن نسبت، تیسری چیز جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے جو کھلایا جا رہا ہو وہ بھی حلال ہو، 3 شرط ہے، کنڈیشن ہے، تو پہلا پیسہ حلال ہو، کھانے کی نسبت حلال ہو، جس چیز کی وجہ سے کھلایا جا رہا ہو وہ حلال ہو، اور تیسرا جو چیز کھلائی جا رہی ہو حلال ہو، جیسے کہ کوئی حلال کھانا کھلا رہا ہے، معاف کرنا، حلال پیسے سے کھلا رہا ہے، نسبت بھی حلال ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میرے ولیمے میں آئیے، اور کھانا کیا کھلا رہا ہے مانو وہ شراب پلا رہا ہے آپ کو، تو 3rd کنڈیشن فیل جا رہی ہے، 2 کنڈیشن درست ہے، پیسہ بھی حلال، ولیمے کی دعوت بھی حلال، لیکن کیا ہو رہا پلا رہا کیا ہے شراب، حرام، تو نہیں کھایا جائے گا۔ دوسرا ایگزامپل، کسی کا سمجھو پیسہ حلال ہے لیکن وہ آپ کو دعوت دیتا ہے غیر اللہ کے نام کی چیزوں کی عبادتوں کی، مختلف قسم کے کھانے جو میٹھے کھٹے اور تیز ہم بناتے ہیں مختلف دن، ایام اور مہینوں کے اندر، اس کے لیے بلا رہا ہے کہ فلاں کے لیے آئیے، فلاں کے لیے آئیے، یہ جشن، وہ میلاد، وہ فلاں، وہ برسی، وہ، تو پھر کیا ہوگا، پیسہ حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، جو چیز کھلا رہا، پوریاں کھلا رہا، اب رجب آ رہے تو 22 رجب کو اب پونے آنے والے، میٹھی میٹھی پوریاں کھانے والے سب، نسبت دیکھیے، تو چیز جو کھلا رہا پوری بھی حلال ہے لیکن نسبت کس چیز سے ہے، اس چیز کی، جعفر صادق کی نیاز، وہ جائز نہیں، تو گویا پیسہ حلال ہے، کھانا بھی حلال لیکن نسبت غلط ہو گئی۔ تیسری چیز یہ کہ نسبت بھی حلال، ولیمے کا کھانا کھلا رہا ہے، کھانا بھی حلال، جو بریانی کھلا رہا ہے آپ کو، لیکن پیسہ حرام کماتا 100%، لیکن 100%، تو یہ کھانا بھی حرام ہو گیا، سمجھے آپ بات؟ تو لہٰذا اب آئیے، سوال یہ تھا، اب سب کھانوں کو اس سے فٹ کر لیجیے اب لا کر، سوال یہ تھا کہ اب برتھ ڈے کھانا کیسا ہے، تو میرا یہ سوال ہے، برتھ ڈے والا عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منایا؟ سالگرہ جس کو عام زبان میں بولتے ہیں کہ ایک سال کم ہوا تو کبھی منایا؟ نہیں منایا۔ مشرکین مکہ میں بھی نہیں، مشرکین آپ کے زمانے کے، جیسا کہ رومی حکومت تھی، یہ تھی، ان میں ایک طریقہ تھا، اپنے بڑوں کی سالگرہیں مناتے تھے، برتھ ڈیز، اینیورسریز ہی مناتے، شادی کی برتھ ڈے یا فلاں کی وہ، اور اسی سلسلے میں جو ہے جب عیسائیت پہ اثر پڑا جو ہے یورپین لوگوں کا، رومیوں کا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے منانے لگا دیا ان کو کرسمس کی شکل میں، اسی کے اثر میں مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا اپنے انبیاءوں کا اور صلحاء کا سالگرہ منانا، تو یہ اسلامی رسم نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سالگرہ نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منایا، نہیں، اسی بہانے بچے کو ہم بڑھاوا دیتے ہیں کہ 1 سال کا بچہ ہو گیا، یہ تو فکر کی بات، 1 سال کا ہو گیا آپ نے کیا کیا، خوشی کی بات تو کہیں نظر نہیں آ رہی، 1 سال کا بچہ ہو گیا، آپ پہ پوچھ ہو گئی اور آپ نے کیا کیا، 10 سال کا بچہ ہو گیا، آپ پہ پوچھ ہے، آپ کیا کیا، کچھ کر رہے نہیں اور آپ بڑے خوشی منا رہے، کس چیز کی خوشی، اور نام دیکھیے سالگرہ، سال اٹھانی ہے، گرا، کسی گرنے پہ کوشش خوشی منائی جاتی ہے کیا، بولیے میرے کو لاجیکلی، برتھ ڈے تو ٹھیک ہے انگلش میں، لیکن اردو میں بولتے سال گرا، 1 سال گیا، آپ کا ایک پاسپورٹ ہے، آپ کو کہا گیا کہ 2 سال اس ملک میں رہ کے جتنا کمانا ہے کما لیجئے، لیکن آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی 1 سال میں، تو جب 1 سال کم ہوگا تو آپ خوش ہوں گے یا غمگین ہوں گے؟ یار پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے، جلدی کرنا ہے، تو لوگ بولتے نہیں بی پازیٹیو سوچنا چاہیے، گلاس آدھا خالی ہے تو یہ آدھا خالی نہیں بولنا آدھا بھرا ہوا ہے، یہ سب باتیں بولنے کے لیے اچھے، بی پازیٹیو، ہاں جب ویزا ایکسپائر ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے آپ کو کہ کیا ہوتا ہے، جب پتہ چلتا کم ہونے سے بی پازیٹیو، 1 سال بچا ہوا ہے بولنا اچھا ہے یا 1 سال چلے گا بولنا اچھا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال رسومات اس قسم کے سالگرہیں منانا یہ سنت سے، نہ صحابہ کے طریقے سے، نہ عربوں کا کوئی ایسا طریقہ تھا، یاد رکھیے، نہ کچھ ایسے عربوں کے طریقے تھے جو آپ نے کچھ نہیں کہا ان پہ خاموشی اختیار کی وہ بھی درست ہو جاتا، ایسا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا ان میں جس سے آپ نے خاموشی اختیار کی، لہٰذا اس کا منانا غلط اور اس میں کھانا بھی غلط ہے، یاد رکھیے۔ لیکن بہت سے لوگ ہوتے نہیں، ہم بچے کو برتھ ڈے ہم کھلا دیتے ہیں، جب آپ کھلائیں گے تو ظاہر سے کل بچہ آپ بولیں گے آپ مناؤ بھی، اب آپ کھلاتے ہیں تو آپ مناؤ بھی میرا، تو لہٰذا اس کو بائیکاٹ کرنے کے لیے، اس سالگرہ والے رسم کو ختم کرنے کے لیے میں کہوں گا آپ دعوت میں مت جائیے۔ کیا اس کی ذات سے وہ کھانا حرام ہے؟ نہیں، وہ کھانا حرام نہیں ہے، لیکن وہ جو عمل ہے وہ عمل اس کھانے کو خراب کر رہا ہے، یاد رکھیے، وہ عمل خراب کر رہا ہے، تو لہٰذا آپ اس عمل کو بیک آؤٹ کرنے کے لیے وہ کھانے کو بیک آؤٹ کریں گے، اس میں جانے کی حتیٰ کہ چاکلیٹ بھی دیتے آپ کو لینے کی اجازت نہیں دی جائیں گی، ورنہ پھر آپ اس کو وہ کریں، چاکلیٹ جب کھا لیا مطلب عمل رائٹ، آپ صحیح کر رہے بیٹا، آپ بیک آؤٹ کیجیے۔ اور یہ کہاں سے ہوتا ہے معلوم؟ یہ عیسائیوں میں رہنے سے یہ چیز بہت پھیلتی ہے،
اور کانوینٹ اسکول میں اگر بچے جائیں گے تو سالگرہ کے بغیر تو جی نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ اس کی سالگرہ اس کی سالگرہ، یہ سینڈ کی وہ سینڈ کی، پھر کرسمس آ رہا اور پھر یہ آ رہا، تو بچوں میں ایک نیچرل رہتا، دیکھ دیکھ کر وہ سیکھ لیتے ہیں. تو بہرحال سالگرہ یہ درست نہیں ہے اور یہ شریعتاً منانا جائز نہیں ہے. سوال کرتے ہیں کہ بچیوں کو پردہ نہیں کراتے کیوں؟ تو بولے پھر رشتے